السلام علیکم وڈینز، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھے سے پڑھائی کر رہے ہیں نا؟ اچھے سے پڑھائی کرنی ہے۔ چلیں آئیں آج ہم اردو کا چیپٹر نمبر 4 کیپٹن کرنل شیر خان کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ کرنل شیر خان صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر صوابی میں 1970 میں پیدا ہوئے۔ ان کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ آپ کے دادا کی خواہش تھی کہ ان کا پوتا پاکستان فوج میں کرنل بنے، اسی لیے انہوں نے آپ کا نام کرنل شیر خان رکھا۔ آپ کے گھر والے آپ کو شیر کہہ کر پکارتے تھے۔ گورنمنٹ کالج صوابی سے FA کرنے کے بعد آپ پاکستان میں ایئر مین کے طور پر شامل ہوئے۔ اپنے شوق اور دادا کی خواہش کی بنا پر آپ نے 1992 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں داخلہ لیا اور 1994 یعنی 2 سال میں آپ نے یہ تربیت مکمل کی۔ اکیڈمی میں دوست آپ کو شیرا کہہ کر بلاتے تھے۔ آپ اپنے ساتھیوں میں بہت مقبول تھے۔ 1998 میں آپ کو آزاد کشمیر بھیج دیا گیا۔ آپ کو کارگل کے محاذ پر ایک اہم فوجی چوکی کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بھارتی فوج اس چوکی پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ بھارت کے 500 جوان اپنے افسروں کے ساتھ مل کر مسلسل حملے کر رہے تھے۔ بھارتی فوجی طیارے بھی ان کے مددگار تھے۔ کرنل شیر خان کے ساتھ صرف 21 جوان تھے۔ سب بہت دلیری سے مقابلہ کر رہے تھے، لیکن یہ مقابلہ بے حد سخت تھا۔ 21 جوان کہاں تک 500 جوانوں کا مقابلہ کرتے؟ آخر کار انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ بھارتی فوج نے سخت مقابلے کے بعد چوکی پر قبضہ کر لیا۔ اس مقابلے میں پاک فوج کا ایک جوان شہید ہوا اور کئی زخمی ہو گئے۔ شیر خان کے ایک سپاہی نے ان سے پوچھا، اب ہم کیا کریں گے؟ شیر خان نے مضبوط آواز میں جواب دیا، جوابی حملہ۔ وہ سپاہی حیران رہ گیا۔ ان حالات میں حملہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی تھا۔ بھارتی فوج ہر لحاظ سے پاک فوج کے ان چند مجاہدوں سے طاقتور تھی۔ اس سپاہی نے حیران ہو کر دوبارہ پوچھا، جوابی حملہ؟ شیر خان نے جواب دیا، ہاں، جوابی حملہ۔ بھارت نے ہم پر رات کے اندھیرے میں بہت بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا۔ میں ان پر دن کی روشنی میں اپنے ان چند گنے چنے سپاہیوں کے ساتھ حملہ کروں گا۔ شیر خان اس علاقے سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے اپنے فوجیوں کو مناسب جگہوں پر مقرر کیا اور حکم دیا کہ حملہ کرتے ہی اپنی جگہ منظم طریقے سے بدلتے رہنا۔ یہ کارگل معرکے کی سب سے چھوٹی لڑائی تھی۔ شیر خان اور ان کے مٹھی بھر سپاہی اللہ کی مدد سے فتح کے لیے بہت پر امید تھے۔ وہ بہت جوش و خروش سے حملہ آور ہوئے۔ بھارتی فوجیوں نے بھی گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ شیر خان اپنے مورچے سے باہر نکل آئے۔ وہ اونچی آواز میں کلمہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ آپ کی مشین گن مسلسل آگ اگل رہی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتنا بھرپور حملہ کیا کہ بھارتی فوجی بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ بھارتی فوجی پیچھے ہٹنے لگے اور آپ اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ آپ نے بھارتی جھنڈے کی جگہ پاکستانی جھنڈا لہرا دیا۔ کرنل شیر خان بھارتی فوجیوں کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے بیس کیمپ تک پہنچ گئے۔ بھارتی فوجی اس بات پر سخت حیران تھے کہ چند آدمی اتنا بڑا حملہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ شاید تازہ دم پاکستانی فوج ان کی مدد کو آن پہنچی ہے، اسی لیے ان لوگوں نے اتنا بھرپور حملہ کیا ہے۔ اتنے میں اللہ اکبر کی بلند آواز اور مشین گن کی تڑتڑاتی گولیوں کے ساتھ شیر خان کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے بھارتی فوج کے کیمپ میں داخل ہوئے۔ یہ آپ کا ایک بہت جرأت مندانہ اور حیران کن قدم تھا۔ کئی بھارتی فوجی آپ کی گولیوں کا نشانہ بنے۔ آخر کار آپ کے پاس گولیوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ آپ کو خالی ہاتھ دیکھ کر بھارتی فوج کا کمانڈر بھی سامنے آ گیا اور آپ کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا۔ آپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور خالی مشین گن اس کے سر پر دے ماری۔ یہ دیکھ کر آپ ابھی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں۔ اس نے فوجیوں کو گولی چلانے کا حکم دیا۔ کرنل شیر خان گولیاں لگنے کے باوجود اپنے قدموں پر کھڑے رہے اور آخر کار زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ کی مشین گن ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ کسی صورت بھارتی فوجیوں کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے۔ اس حالت میں آپ نے شہادت پائی۔ بھارتی کمانڈر نے آپ کی لاش قبضے میں لے لی اور بعد میں پورے اعزاز کے ساتھ پاک فوج کے حوالے کی اور آپ کی بہادری اور شہادت کا پورا واقعہ بھی اسی نے سنایا۔ آپ نے اپنے فرض کی ادائیگی اور ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔
آپ کو پاکستان کے اعلیٰ ترین فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔